مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ کے تمام ناظرین اور سامعین کو شعبان المعظم کا چاند بہت بہت مبارک، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میرا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے تو ہم مسلمانوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی مزید دے دی کہ ہم نے ایک دفعہ پھر زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ پا لیا۔ اب اس میں ان کے کہنے کی کیا حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نسبت ہے بس۔ جب فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے تو میں تو سمجھتا ہی ہوں، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضور فرما دیا میرا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں جو انتقال کرے گا وہ حضور کے مہینے میں انتقال کرے گا، اور جو حضور کے مہینے میں کلمہ گو انتقال کرے گا یہ ممکن نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہ فرمائے، اس کی بخشش کا سامان پیدا نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس ماہ مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی بڑا اور اہم عمل ہمارے سامنے موجود ہے، اور احادیث کی تمام معتبر کتابوں میں وہ واقعہ موجود ہے، اور سب جانتے ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب اٹھی دیکھا کہ اپنے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں ہے، میں نے برابر کے حجرے میں دیکھا وہاں بھی حضور نہیں تھے، تو میں پھر باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد میں سیدھی پہنچ گئی دیکھتے دیکھتے ان کو جنت البقیع، اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں اور ہاتھ اٹھا کر رب العزت سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ سیدنا عائشہ قریب آ کھڑی ہو گئی، جب قریب آ گئی پوچھا کون؟ فرمایا عائشہ۔ فرمایا کہ حضور فرمایا اے عائشہ جانتی ہو آج کون سی شب ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے۔ فرمایا آج نصف شعبان کی شب ہے، اور آج اللہ رب العزت جل شانہ اپنے بے شمار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، تو میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں اور اپنے امتیوں کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یہ عمل احادیث کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک قرآن کریم کی سورۃ خان کی جو صورت ہے 25ویں پارے کے اندر 44ویں سورہ ہے، اور اس کی ابتدائی جو چند آیاتیں بڑی غور سے سنیے، اور حضور کی بھی حدیث میں آپ سامنے پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، یعنی لیلۃ المبارکہ میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے حکمت والا کام، ہر کام اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ امرن من عندنا، ہمارے پاس یہ حکم سے، ان کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربک انہ سمیع العلیم، تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اس رات اب لیلۃ المبارکہ کے اندر آپ حدیث میں جا کے دیکھیے، یہ لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وہ بھی صورت موجود ہے۔ سورہ قدر کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا، یہاں فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، ہم نے اسے لیلۃ المبارکہ میں اتارا۔ اب ان دونوں آیت کی تطبیق حدیث کے اندر موجود ہے۔ صاحب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ المبارکہ کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا، یہ لیلۃ المبارکہ میں ہوا، یعنی 15ویں شب میں ہوا۔ اس کے بعد پھر نجمن 23 برس تک مسلسل اپنے وقت کے اوپر یہ پہلے آسمان سے اترتا رہا نیچے زمین پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ اتارا کہاں؟ رمضان مبارک کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم کا اتارنا رمضان کا زمین پر ہے، اور لیلۃ المبارکہ میں پہلے آسمان پر، یہ تطبیق ہو گئی۔ اب بحث مباحثہ کرتے رہیے، میں وہ چیز پیش کرتا ہوں جس کو احمد رضا نے اپنی کتابوں میں درج کیا، اور احمد رضا کی تحقیق کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا کہ یہ تحقیق غلط ہے۔
تو میرے لیے وہ حرف آخر ہوتا ہے. بہرحال محققین مزید اپنا تحقیق کرنا چاہیں وہ کریں، جس طرف ان کا ذہن مائل ہوتا ہے وہاں چلے جائیں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں، نہ مجھے اعتراض کرنا چاہیے، اللہ نے ہر کو عقل دی ہے. لیکن ہمیشہ اجماع کے ساتھ چلیے گا. یعنی جہاں آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے جس بات اتفاق کیا آپ اس کو بھی دیکھیں. آج کی تحقیق نہیں دیکھیے گا کسی عمل میں بھی. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے اجماع کسی بھی عمل میں کیا ہے، اس پر ہم چلتے. اب نئی تحقیق میں کہتے صاحب یہ شب بارات میں لوگ مسجدوں میں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. ارے یار، شب بارات میں ہو یا شب قدر ہو یا شب معراج ہو یا شب ولادت رسول ہو، ارے لوگ مسجد میں تو بیٹھے ہیں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں نے کہا شب برات کی محفلوں میں شب معراج میں لوگ ہوتے ہیں نا، مبلغین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی یہاں بیٹھ کے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، یہاں لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو دکھ ہو رہا ہے. تو یہ کون سے محققین ہیں، کون سے مبلغین ہیں، یہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے آپ عرض کیا کہ فقیر جو ہے پچھلے 45 سال سے احمدیہ کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، اور ان کے فتاوا یہ ایک دو نہیں ہے، 30 جلدوں پر مشتمل ہے. ہر بات کی مکمل بحث تفصیل دلائل کے ساتھ، قرآن حدیث کے اقوال سلف کے ساتھ وہاں موجود ہے. تو یہ شب وہ کیا ہے، حضور کے مطابق اس نصف شعبان مغرب میں شروع ہو جائے گی شب اور فجر تک رہے گی. اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں کام. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے رزق روزی جتنے معاملات ہیں بندوں کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. موت زندگی جو ان کا اور دیگر معاملات پورے سال بھر کا ان کا بجٹ، جس کو میں اپنی زبان میں بجٹ کی رات کہتا ہوں، کہ ہر سال 15 شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ بجٹ نازل کرتا ہے ایک سال کا دنیا کے لوگوں کے لیے. تو اب جب بجٹ نازل ہو رہا ہے تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بجٹ کے دعا کہیں اللہ تعالیٰ اس بجٹ میں سے ہمیں بہت حصہ نصیب فرما. لہذا ہمارے بزرگوں نے اس کو بجٹ جانتے ہوئے کہ سال کا رزق اتر رہا ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا مجلس کا اہتمام کرتے ہیں. عصر سے مغرب دوران خاص طور سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کچھ گھر میں بنایا ہوا ہوتا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، جو کچھ کچا اناج ہوتا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. اور نہ بھی رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رکھتے کیوں ہیں بتا دوں. اب سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے ہمیں یہ رزق دیا ہوا ہے، اور اب اس سال ہمیں رزق ملنے والا ہے، اے اللہ اس رزق میں جو تیرا دیا ہوا یہاں رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما. اب اس میں کیا کوئی کام غلط کر رہا ہے؟ آپ یہی کہیں گے نا بھائی صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تابعین نے ایسا نہیں کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا. بھائی اگر نہیں کیا تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے منع کیا کہ اللہ کا رزق سامنے رکھ کر اللہ سے مت مانگو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تو ایک مستحب عمل ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک نیا کام ضرور ہے لیکن حسنہ ہے، اچھا ہے کہ ہم اللہ سے تو مانگ رہے ہیں اے اللہ پورا سال آنے والا ہے ہماری روزی برقرار، پھر جو حاجت ہے ان کی مانگی. تو یہ ہمارا معمول ہوتا ہے. اب لوگوں نے بریانی بھی بناتے ہیں، حلوے بھی بناتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں حلوے مانگنے والے. بھائی حلوہ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ میٹھا تو مرغوب ہے، حضور کا مرغوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھا چاہے آپ حلوہ بنائیے، چاہے آپ آئس کریم رکھ دیجئے، چاہے آپ بریانی رکھ دیجئے، چاہے آپ حلیم رکھ دیجئے، چاہے آپ سالن کھیر رکھ دیجئے، کچھ بھی رکھ دیجئے، ٹکیاں رکھ دیجئے میٹھی بنا کر. اللہ کا رزق ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ کا رزق اللہ نے کھانے کو کہا ہے تو کیا ہم کچا کھا لیں گے؟ پکا کے کھائیں گے. پکا کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں، تو کیا وہ ذائقے ہم بنا رہے ہیں آج؟ ٹکیاں صحابہ کے زمانے میں تھی، حلیم بنا رہے ہیں کیا صحابہ کے زمانے میں تھا؟ ہم مختلف مرغن بنا رہے ہیں کیا صحابہ کے زمانے میں تھا؟ ارے بھائی نہیں تھا. لیکن کیا یہ کھانا بنانا حرام ہے؟ بحث میں نہیں جا رہا. تو اب یہ ہمارا بزرگوں کا قاعدہ رہا ہے. البتہ اس شب کے اندر جو اور دیگر خرافات ہوتی ہیں اس سے اہل سنت تک کوئی تعلق نہیں. کوئی پٹاخے بازی کر رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں پھلجھڑیاں اڑا رہا ہے، کوئی ہلا گلا کر رہا ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دین سے یہ دین کی باتیں نہیں ہیں. جب دین کی باتیں نہیں ہیں تو وہ اہل سنت کا تعلق کیسے بنے گا؟ اگر اہل سنت علماء
دیکھیے اہل سنت علماء اگر آپ کے سامنے پٹاخے اس دن کریں پھر آپ کہہ سکتے ہیں صاحب دیکھیے اہل سنت علماء کر رہے ہیں. عوام تو جاہل ہوتی ہے اور جاہل کچھ کر رہے ہیں, ہمارے ذمہ کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ سکھانے والے ہم ہیں, اب وہ نہیں سیکھ رہے ہم کیا کریں؟ تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ صاحب اہل سنت کا عمل ہی ہے. اہل سنت تو منع کرتے ہیں کہ اس قسم کے خرافات سے بچو, ذکر کرو. پوری رات جب حضور نے چند گھنٹے قبرستان میں گزارے ہیں تو ہم کم از کم اگر قبرستان میں تو مسجد میں گزار لیں. اب کہنے والے نے کہہ تو دیا کہ مسجد بھری ہوئی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی وہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور کیا اللہ کا ذکر کرنا, رسول کا ذکر کرنا, حدیث سنانا, قرآن شریف کی تفسیر کرنا, نعت پڑھنا, درود پڑھنا کیا کسی وقت منع ہے؟ جب کسی وقت منع نہیں ہے تو شب برات میں بھی جائز ہے, شب قدر میں بھی جائز ہے, شب معراج میں بھی جائز ہے, شب یوم ولادت میں بھی جائز ہے, شب محرم میں بھی جائز ہے, 365 شب میں وہ جائز ہے. اب وہ اس لیے مخصوص ہم کرتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اندر بجٹ اتارتے ہیں تمہارے لیے, تقسیم کرتے ہیں, ہم اسے مانگتے ہیں. تو یہ ہمارے معمولات ہیں. اور اس کے اندر جو گھر میں کوئی ہے نفلیں پڑھے جتنی پڑھ سکتا ہے, روزہ رکھے 14 کبھی 15 کبھی 16 کبھی یا 13 14 15 کا جتنا جا رہی روزہ رکھے, اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے. قبرستان جا سکتے ہیں ضرور جائیے, قبرستان دور ہے نہیں جا سکتے وہاں سے فاتحہ پڑھیے. لیکن اگر چلے جائیں گے تو سنت بھی آپ ادا کریں گے اسی دن کی. اگرچہ قبرستان جانا ہماری سنت ہے, قبروں میں جانا سنت اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پر بھی گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء بدر پہ بھی گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع بھی گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلا بھی گئے. تو قبرستان جانا تو سنت ہے, اور عین اس دن جانا اور بڑی سنت ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کسی اور دن چلے جائیں گے تو بھی سنت ہوگی. تو اس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں اور بتائی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا. اگر لوگ کسی اور شب میں نہیں جاگتے ہیں اور ہمارے کہنے سے اگر ایک شب جاگ لیتے ہیں, چلے لیلۃ القدر والی, لیلۃ المبارکہ والی یا شب معراج, تو کیا وہ ہم سے غلط کام کروا رہے ہیں؟ کم از کم ایک رات تو جاگ رہے ہیں, یا 4 راتیں تو جاگ رہے ہیں, 6 راتیں تو جاگ رہے ہیں. تو اسی لیے بزرگوں نے ہمیں جو سکھایا ہے اس پر عمل کیجیے. پھر بھی کسی کا دل نہیں مانتا ہے, وہ شب قدر میں شب لیلۃ المبارکہ میں سونا چاہتا ہے, وہ سو جائے, نہ جاگے. نہ شب معراج میں جاگے, نہ شب ولادت میں جاگے, نہ جاگے, کوئی بات نہیں. لیکن جو جاگے رہا ہے وہ کون سا غلط کام کر رہا ہے, یہ سوچئے گا. اس لیے کہ 365 دن مسجد کے اندر جانا جائز ہے, 365 دن کی ہر لمحے مسجد کے اندر داخلہ جائز ہے, 365 دن مسجد میں ہر قسم کا اللہ رسول کا ذکر جائز ہے. جب جائز ہے 365 دن, اس میں یہ شبیں بھی آ رہی ہیں, اس میں ایام بھی آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی معمولات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ان ایام جو آتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے سود مند فائدہ مند ہوتے ہیں کہ کم از کم ایک رات ہی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو ہیں کم از کم عبادت تو کر لیتے ہیں, اس سے تو نہ روکے لوگوں کو. آپ اس رات میں معمولات میں نے کہا نا کہ قرآن شریف کا پڑھنا, یہ تو ہر شب کے اندر آپ معمول بنا لیں, ہر روز پڑھا کریں, لیکن جب کوئی بڑی شب آ جائے ضرور پڑھا کریں. اس کے بعد درود شریف پڑھا کریں کثرت کے ساتھ. تیسرے استغفار کے کثرت. اور اس شب کے اندر تو حضور نے استغفار فرمایا امت کے لیے جا کر, کیا نہیں کیا, جنت البقیع میں جا کر. تو ہم بھی اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے اللہ کے استغفار کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خوب دعائیں کریں, مغفرت کی دعائیں کریں اللہ کے آگے. اور جو کریں نفل پڑھنی ہے 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, 10 پڑھیں, 100 پڑھیں. ہمارے بزرگوں نے تو ہر رات 100 پڑھی ہے یار. ہمارے بزرگوں نے اکثر آپ دیکھیے گا ہر رات انہوں نے 100 پڑھ لی ہے, ہر رات ایک قرآن ختم کر لیا ہے. ان کے لیے تو ہر شب شب معراج تھی, ان کے لیے ہر شب شب قدر تھی.
اس لیے ہر شب میں وہ عبادت کر رہے تھے. تو ذوق پیدا کریں, شوق پیدا کریں, اور کوشش کریں کہ ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کریں, تاکہ کوئی اگر بڑی رات آتی ہے, جاگنے والی رات آتی ہے, اس دن ہمیں نیند کا غلبہ نہ ہو بلکہ اللہ رسول کی یاد کا غلبہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق فرمائے. وما لنا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمان